أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 47 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا. اہل کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی بیان فرمائیں. حضور علیہ الصلاۃ کی صفات کا ذکر انجیل میں بھی موجود تھا، اور یہودیوں کو یہ مکمل خبر تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا. حضور علیہ الصلاۃ کی مخالفت میں، اور صرف اس وجہ سے کہ بنی اسماعیل میں آخر الزمان نبی کیوں تشریف لے آئے. انہیں بنی اسرائیل کا خیال تھا کہ بنی اسرائیل میں ہی آخری نبی تشریف لائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، انہوں نے قبول نہ کیا. یہاں انہیں ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے اور تمہیں تہ و بالا کر کے رکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تمہاری نسلوں کو برباد کر دے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، حق کو قبول کر لو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنو تم ایمان لے آؤ، بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا ہے اس پر، مصدقا لما معکم اور یہ تصدیق کر رہا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی تمہارے پاس جو کتاب موجود ہے تورات، یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. تو قرآن تصدیق کر رہا ہے، تم قرآن کو مان لو اور قرآن کے احکام کو مان لو. من قبل، اس سے پہلے ان نطمس وجوہن کہ ہم چہروں کو بگاڑ ڈالیں، فنردها علی ادبارها اور انہیں پشت کے بل پھیر ڈالیں. چہرے بگڑ جائیں، شکلیں تبدیل ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پیچھے کی طرف کر دیں، یعنی چہرے آگے کی طرف کی بجائے کمر کی طرف، پشت کی طرف ہو جائے. او نلعنہم، یا پھر ہم، اللہ فرماتا ہے جیسے ہم نے رحمت سے دور کر دیا اور لعنت فرمائی، لنعنہم جیسے لعنت فرمائی، کما لعنا اصحاب السبت جو ہفتہ کے دن والے لوگ تھے ان پر، ہم ان پر لعنت فرمائیں، لنعنہم ان پر لعنت کریں، کما جیسا کہ لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے کے دن والے لوگوں پر. یہ ذکر آگے تفصیل کے ساتھ بھی آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن عبادت کا دن ہے، اس دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ہیلا کیا. ہیلا کیا کیا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا وہ انہوں نے تالاب بنا لیے دریا کے ارد گرد، اور تالاب بنا کر اس میں رستے بنا لیے. تو ہفتے کے دن مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی، تو وہ کیا کرتے کہ ہفتے کے دن اس کا جو بن تھا اس کو ختم کر دیتے اور وہ مچھلیاں دریا سے ان کے تالاب میں آ جاتی. تو ہفتے کے دن پکڑتے نہ، بلکہ آگے اتوار والے دن جا کے پکڑ لیتے. تو کہتے ہم نے کون سی ہفتے کے دن پکڑی ہیں، ہم نے تو اتوار کو پکڑی ہیں. یعنی اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو فرمایا کہ پھر ہم اسی طرح کریں گے جس طرح
پہلے لوگوں کے ساتھ کیا، اور یہ جانتے تھے کہ اسی طرح بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسے ہوا۔ تو فرمایا کہ ایمان لے آؤ۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو بہت سارے، جب یہود کے جو عالم تھے انہوں نے سنی، تو حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت کعب الاحبار، ان کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ ان کو جب یہ آیت مبارکہ پہنچی تو حضرت عبداللہ بن سلام کہیں گئے، یہودی تھے اس وقت، مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، رستے میں کسی نے بتایا کہ قرآن کی ایک آیت آئی ہے، نازل ہوئی ہے، اور وہ یہ آیت ہے۔ وہ فوراً بھاگے آئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، ٹھہر کے بھی آ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ایسی آیت اتری ہے، تو ہم ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم پر لعنت کرے اور ہمارے چہروں کو بگاڑ ڈالے، تو چہرے بگڑنے سے پہلے ہم نے کوشش کی کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ تو اسی طرح حضرت کعب الاحبار کے متعلق روایت ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ حاضر ہو کر اسلام قبول نہ کرتے تو پھر ان کا حال وہی ہوتا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، لیکن انہوں نے قبول کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی وجہ سے باقی یہودیوں سے بھی یہ عذاب جو ہے وہ ٹال دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہنے والا ہے، اس حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس حکم میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا، اللہ نے جو حکم دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور دوسری بات جو یہاں بیان کی جا رہی ہے، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قبول نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تنگ کرتے، جس طرح کہ کل ہم نے آیات مبارکہ میں پڑھا، حضور پر ایمان قبول نہ کرتے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو شرک پسند نہیں، اس لیے یہاں ارشاد فرمایا آ رہا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغفر، نہیں معاف فرمائے گا، نہیں بخشش فرمائے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کے لیے چاہتا ہے۔ وَمَن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا، تو گویا کہ اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ شرک کیا ہے؟ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ سمجھنا کہ جس طرح اللہ کی ذات ہے ویسے کوئی اور ذات ہے، یہ شرک فی الذات کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، ساری کائنات کو اسی نے بنایا ہے اور وہی کائنات چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کائنات بنانے میں، کائنات چلانے میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی بھی ذات کو سمجھے کہ اللہ کے ساتھ ان معاملات میں وہ شریک ہے تو وہ شرک فی الذات کا مرتکب ہوگا۔ دوسرا شرک فی الصفات ہے، ایسے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں ویسے کسی کے اندر صفات سمجھنا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، تو یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ سمیع بصیر ہے ویسے کوئی اور بھی ہے، کوئی نبی یا کوئی ولی یا کوئی شخص، تو یہ شرک فی الصفات ہے، یہ بھی درست نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمیع اور بصیر فرمایا، عام انسان کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان بھی سننے والا ہے، انسان بھی دیکھنے والا ہے۔ یہ شرک اس وقت تک نہیں ہوگا کہ جب تک ہم اس طرح نہ سمجھے جیسے اللہ کے لیے سمجھتے ہیں۔ مثلا اللہ کی جو صفات ہیں وہ اپنی ذاتی ہیں، کسی کی دی ہوئی نہیں ہیں، اللہ ان میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ سننے میں، اللہ دیکھنے میں، اپنے علم میں، تمام صفات کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان ہے، چاہے وہ عام انسان ہو، چاہے وہ اللہ کا ولی ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے اولو العزم رسول ہوں، چاہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، سب کے سب اللہ جل مجدہ کے محتاج ہیں اپنی جمیع صفات میں، وہ سننے کے متعلق ہوں، وہ دیکھنے کے متعلق ہوں، وہ علم ہو یا کوئی بھی اور صفت، تو وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے سب کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجے بنائے ہیں۔ عام انسان کے لیے یہ ان صفات کا عطا کیا جانا اور معنی میں ہے، اس کی حد اور ہے، اللہ کے ولی کے لیے حد اور ہے،
انبیاء کرام کے لیے حد اور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود اور ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ فرق ہے۔ تو یہ فرق اب قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رؤوف الرحیم فرمایا گیا۔ خود اللہ نے فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ اور سورہ توبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وہ رؤوف الرحیم ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب حضور کے رؤوف الرحیم ہونے کا اور مفہوم ہے اور اللہ کے رؤوف الرحیم ہونے کا اور مفہوم ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رؤوف الرحیم اپنی ذات سے ہے، اس کا جو یہ اس صفات میں کمال ہے وہ اپنا ہے اس کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ رؤوف الرحیم ہیں، وہ اللہ کی عطا سے ہیں، اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے، اللہ کو کسی نے عطا نہیں فرمایا۔ تو جب یہ فرق ہوگا تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ یہ اگر کوئی شخص ویسے صفات سمجھے جیسے اللہ کی ہیں تو یہ شرک فی الصفات ہے، یہ درست نہیں۔ اور ایک تیسرا بھی شرک ہے، وہ شرک فی العبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کی جائے گی اور کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی اور کے لیے عبادت کو درست سمجھتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو وہ شرک فی العبادت کا مرتکب ہوگا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بالکل شرک کا بالکل قلع کما فرما دیا، اور کوئی بھی ایسا پہلو جس سے شرک کا اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا حضور نے اس سے بھی منع فرما دیا۔ مثلا پہلی امتوں کے لیے سجدہ تعظیمی یہ جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی کسی کے لیے جائز نہیں رہا، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کبھی جائز نہیں رہی، لیکن سجدہ تعظیمی پہلی امتوں کے لیے جائز ہوتا تھا۔ جس طرح کہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے اور ان کی زوجہ نے اور بھائیوں نے سجدہ کیا، اس کا ذکر ہے قرآن میں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، تو وہ جائز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے اس کو بھی منع فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کوئی جانور سجدہ کر رہا ہے، اونٹ کے سجدہ کرنے کا ذکر آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جانوروں کا بھی ہے، درخت کے سجدہ کرنے کا ذکر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے انہوں نے سجدہ کیا، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، جانور آپ کو سجدہ کر رہے ہیں، ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سجدہ کرنا کسی بھی شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو ہمارے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ عبادت تو پہلے ہی حرام تھا۔ تو اگر کوئی کسی کے لیے عبادت سمجھتے ہوئے سجدہ کرے گا تو وہ شرک کا مرتکب ہوگا، اور تعظیم کے لیے سجدہ کرے گا تو وہ حرام ہوگا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو اس وجہ سے ہر طرح کے شرک کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، نہ شرک فی الذات، نہ شرک فی الصفات، نہ شرک فی العبادت، کوئی بھی شرک جائز نہیں ہے کسی طرح بھی۔ اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، باقی کوئی غلطی ہو جائے گی تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ان آیات مقدسہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ حق کو حق سمجھتے ہوئے تسلیم کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے، قرآنی آیات کا تقاضا بھی ہے، اور اگر حق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا تو اللہ کی ناراضگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی، جس طرح کہ یہودیوں کو کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور عذاب کی وعید ان کو سناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی طرح کا شرک معاف نہیں فرماتا، اور نہ ہی وہ اس کو درست سمجھتا ہے، کسی کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اس طرح وجہ سے ہر طرح کے شرک سے احتیاط کرتے ہوئے اللہ کی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہی عبادت پیش کی جائے، جس طرح اس نے ہمیں عقیدے کا حکم دیا ہے اسی کو اپنایا جائے، اسی میں ہماری دنیا کی بھی بہتری ہے، آخرت کی بھی بہتری ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔